لیکن اس کے معنی کسی دوسری زبان میں رائنا کے معنی غلط تھے، اہانت کے تھے، گستاخی کے تھے، لیکن عربی میں معنی اس کے وہ تو رعایت کے تھے۔ لیکن قرآن حکیم حضور علیہ السلام کے آداب سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اگر کسی دوسری زبان میں، کسی دوسری لغت میں اگر اس کے معنی غلط ہیں، اہانت کے ہیں، گستاخی کے ہیں، تو اس لفظ کو بھی کبھی استعمال نہ کرو، اس لفظ کو کبھی بھی استعمال نہ کرو۔ اگر کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب ہوگا، پھر اللہ پاک تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ جو شخص رائنا کا استعمال کرے گا تو قرآن حکیم آگے جو بیان کر رہا ہے کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے، اور ان کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کہ ان کو جو لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہیں گے، تو رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو۔ انظر نہ کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نظر کرم فرمائیں، ہمیں اپنی نظر میں رکھیں، ہماری رعایت کریں، ہمیں یہ دوبارہ بتا دیں، یعنی آپ رحم کریں، نظر کرم فرمائیں، آپ نظر شفقت فرما دیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں پتہ نہیں چلا، یعنی قرآن کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو پہلے ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے دل اور کان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح متوجہ کر دو کہ تمہیں یہ حاجت ہی نہ ہو پوچھنے کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ دوبارہ پوچھوں، یہ پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہ آئے، یعنی تم اپنے کانوں کی توجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح کر لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اس طرح سنو کہ تمہیں ایک ایک بات کی سمجھ آ جائے کہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اگر حاجت آ جائے، حاجت ہو جائے، اگر تمہیں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو پھر کیا کہنا ہے؟ انظرنا، انظرنا، اور واسمعوا، اور غور سے سنو، پہلے ہی غور سے سنو، یہ حاجت ہی نہ آئے کہ پوچھنے کی۔ یہ رعایت کا لفظ، انظرنا کا لفظ، یہ تمہیں بولنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو اس طرح آؤ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ادب اس طرح کرو۔ حضور کے آداب یہ ہیں کہ آؤ تو اپنے کانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی طرف متوجہ کر لو، ہمتن گوش ہو کر بیٹھو، اپنی ساری توجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی طرف کر لو، تمہاری توجہ کسی اور سمت اٹھے ہی نہ، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ تو تمہاری توجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف ہو۔ یہ آداب ہیں، آداب مصطفیٰ کے، یعنی حضور کی کچہری کے، حضور کے دربار کے یہ آداب ہیں، صحابہ کو بتائے جا رہے ہیں کہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے ہیں کہ دربار مصطفیٰ کا ادب اللہ پاک سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کی امت، میرے مصطفیٰ کے آداب یہ ہیں کہ ان کی تعظیم عبادت سے بھی مقدم ہے۔ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے ہیں اور یہ اہم فرائض ہیں، لیکن یہ فرائض اپنی جگہ صحیح ہیں،
لیکن ان سے بھی جو بڑا فرض ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. ادب ہے تو یہ عبادت ہے، ادب نہیں ہے تو عبادت بھی ختم، عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے، عبادت کا کوئی تعلق رہتا ہی نہیں ہے. کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے مصطفیٰ کا ادب نہ کیا تو تم نمازیں پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، اللہ اللہ کرو، تم میری عبادت بجا لاؤ، لیکن میں اس عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا، بلکہ تمہاری اس عبادت کو میں رد کر دیتا ہوں. رد بھی اس طرح کرتا ہوں کہ اتنی سختی فرمائی کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تم مسلمان بھی نہیں رہو گے بلکہ کافر ہو جاؤ گے.